لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب چل رہا ہے، 4 لڑیاں، 4 مضامین، عبادات، معاملات، قتال اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ مستقل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب جو سلسلہ کلام ہے اس میں ایک اہم سوال جو صحابہ کرام کی طرف سے آیا وہ شراب اور جوئے کے بارے میں تھا۔ ذہن میں رہے کہ شریعت کے کچھ احکامات تدریجاً عطا ہوئے ہیں اور قرآن حکیم میں ہزاروں آیات ہیں، صحابہ کرام کے سوالات چند ایک ملتے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق 14 سوالات ہیں صحابہ کرام کے جو قرآن پاک میں ملتے ہیں، ان میں سے کچھ آج کے مطالعے میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ تمام کے تمام سوالات عمل سے متعلق تھے۔ آج ہمارے یہاں سوالات ڈیٹا بینک، نالج بینک، پتہ نہیں بہت کچھ ہے، مگر عمل کے میدان میں بڑی کمی کوتاہی کا معاملہ۔ صحابہ کے سوالات وہ عمل سے متعلق تھے۔ 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے، اس سے پہلے مکی قرآن، ایمان کی محنت ہوئی ہے، اب خود سوالات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے، اس کے بارے میں بتائیے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے یہ تدریجاً یعنی گریجولی آنے والے احکامات میں سے مدنی صورتوں میں یہ پہلا حکم ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 219 ارشاد ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ پہلی بات حکم کے طور پر آئی۔ دیکھو شراب اور جوئے کا معاملہ کیا، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور تھوڑے سے کچھ فائدے بھی ہیں۔ شراب پی کر کوئی سمجھتا ہے کہ غم غلط ہو جائے گا، ہاں زندگی کے نشیب و فراز سے جی چرا لوں گا، تھوڑا سا ذرا میں اب وہ کیا میں الفاظ استعمال کروں، وہ ٹن ہو کر سمجھتا ہے کہ میں بس سیٹل ہو جاؤں گا، اس کے بعد جو ستیہ ناس ہونا ہے اس کے جسم کا اور اس کی روح کا اور اس کے اخلاق کا وہ اندازہ نہیں کر پاتا بندہ۔ دوسرا جوئے کا معاملہ بھی کیا ہے، وقتی طور پر کوئی جیت لیتا ہے، پی ایس ایل میں بھی جیت لیتے ہیں لوگ اور کرکٹ کے میچز میں جیت لیتے ہیں۔ وہ ٹرمپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ریسلنگ میں جیت لیا کرتے تھے پہلے WWF کے اندر، تو وقتی طور پر ہارتا بھی انسان مگر کبھی کبھی تھوڑا فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو پہلی بات یہ اللہ کا کلام ہے، ذہن میں رہے۔ اللہ فرما رہے ان کے فائدے کا معاملہ کم اور گناہ کا معاملہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، تو چوکنے رہو۔ باقی تدریجاً احکامات ہم پڑھیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں 43 میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، یہ تو بہت بری شے ہے نشہ۔ اور حتمی اور آخری حکم آئے گا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91، 90 اور 91 میں، وہاں بالکل آخری حتمی حکم آئے گا۔ یہ تدریجاً احکامات ہم پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے اور تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آتی جائے گی۔ تو یہ پہلا حکم آ گیا اس کے تعلق سے۔ اور غور کیجئے گا، یہ ایمان کی محنت ہوئی تب خود سوال ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے، اس کے بارے میں کیا فرماتے۔ یہ حس بندہ مومن کی بیدار ہونی چاہیے کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تو نہ ہو رہا ہوں، کہیں میں حرام میں مبتلا تو نہیں ہو رہا۔ یہ حس بیدار ہوتی ہے ایمان کی محنت کے نتیجے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے۔ کیا خرچ کریں، یہ بھی سوال ہے صحابہ کا، عملی سوال۔ تو ایک مراد ہے کتنا خرچ کریں، فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو۔ ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو، بس جو رہ گیا جانے دو، اس کو نکال دو۔ اس کو داڑھی کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے اوف اللحا، اس داڑھی کو معاف کر دو بھائی کیا مطلب ہے، اس کو بڑھنے دو۔ اعف اللحا، یہ حدیث میں جو ہے وہ الفاظ آئے کہ داڑھی کو معاف کر دو، بڑھنے دو۔ قل العفو، جو رہ گیا جانے دو، نکال دو راہ خدا میں۔ یہ آئیڈیل ترین بات ہے۔ کم از کم تقاضا کیا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ کم از کم تقاضا مال کے انفاق میں کم از کم تقاضا زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ میکسیمم کیا ہے، ضرورت پوری ہو گئی دے دو اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اس سطح پر تو حضور نے زندگی بسر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
آئیڈیل اونچا رکھنا چاہیے تاکہ بندہ بہتری کی طرف جاتا رہے، اس کی زندگی میں بہتری آئے، قرب الہی میں اضافہ ہو اور آخرت کے اجر و ثواب میں بھی وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ فرمایا کہ قل العفو، آپ فرما دیے جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو۔ جتنا ایمان بڑھے گا آخرت کی فکر بڑھے گی، اور بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں بندہ جمع کرانے کی کوشش کرے گا۔ کدھر؟ دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں۔ جتنا ایمان بڑھے گا بندہ اور آگے بڑھتا چلا جائے گا راہ خدا میں خرچ کرنے کے اعتبار سے۔ ایک منیمم ہے کم از کم زکوٰۃ، اور ایک میکسیمم ہے ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کر دو۔ آپ اپنا طے کریں گے، میں اپنا طے کروں گا، ہر بندہ اپنا طے کرے گا کتنا اس کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے اور کتنا وہ اللہ کی راہ میں آگے سے آگے لگائے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو کھول کھول کر واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو۔ تم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے معاملات میں بھی غور و فکر کرو۔ ترک دنیا دین نے نہیں سکھایا، رہبانیت دین نے نہیں سکھائی جو کہ مسیحیت کے ماننے والوں نے اختیار کی۔ دنیا کے معاملات پر غور کرو، فکر کرو، رہنا ہے، جینا ہے، یہی خلافت کے نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، اس میں بھی غور کرو اور آخرت کے بارے میں بھی غور کرو۔ لیکن نسبت تناسب تو رہے نا، ریشو پروپورشن تو رہے۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے، کتنا رہنا ہے؟ تھوڑا سا، اتنی دنیا کی فکر کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی فکر کرو۔ یہ ریشو پروپورشن ضروری ہے، البتہ دنیا میں رہ رہے ہو یہاں کی بھی فکر کرو اور آخرت کے معاملات میں بھی غور و فکر کرو۔ ایک اور سوال، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کے عملی سوالات ہیں، ہم سے بھی متعلق ہیں۔ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ یہ معاشرے کا ایسا کمزور طبقہ ہے جو ڈپرائیوڈ آف رہ جاتا ہے، باپ کی شفقت نہیں مل پاتی، کبھی مجرمانہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو شفقت کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، اصلاح کا معاملہ کرو۔ وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ مل جل کر رہنے سے مراد کیا ہے؟ ایک اور حکم پہلے آیا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ جو بہت عمدہ ہو۔ اور اس وقت ایک اور ہدایت یہ بھی دی گئی تھی، سورہ انعام میں بھی کچھ پڑھیں گے اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھیں گے، سورہ نساء میں بھی یتیموں کے بارے میں رہنمائی ہے۔ ایک تعلیم یہ تھی کہ اپنا معاملہ الگ رکھو، ان کا معاملہ الگ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم یتیم کا مال ہڑپ کر جاؤ، وہ تمہاری کفالت میں آیا، اس کے والد نے کچھ مال چھوڑا اور تم وہ ہڑپ کرتے چلے جاؤ، تو اپنا معاملہ الگ، اس کا معاملہ الگ رکھو۔ یہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کا پہلو بتایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی بتا دی، وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ کون فساد کی نیت رکھتا ہے، مال یتیم کا ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں پڑھیں گے، ایسے لوگ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اور کون اصلاح کا معاملہ کر رہا ہے کہ الگ الگ ہنڈیاں پکانا، الگ الگ سالن اس کا تیار کرنا، کھانا تیار کرنا مشقت ہو جائے گی، تو ملا لو اس کا مال اپنے مال کے ساتھ، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے، فساد مچانے والے کو بھی جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وہ جو چاہے حکم دے، وہ کل اختیار رکھتا ہے، مگر وہ حکمت والا ہے، اس کے احکامات میں حکمتیں ہیں تمہارے لیے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ایک ہے مسلمان مرد کا اہل کتاب کی عورت سے نکاح کا معاملہ، وہ گنجائش ہے مگر اس میں تفصیل ہے، وہ سورہ نساء میں پڑھیں گے 5ویں پارے کے آغاز میں۔ مگر مشرک عورت سے مسلمان مرد نکاح نہ کرے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ بھارت کے اندر مسلمان مشرک عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ اس شہر کی یونیورسٹیز کے اندر ایسے ندارے سامنے آئے کہ جناب وہ مشرک لڑکیوں سے شادیوں کی باتیں ہو رہی، اور اس سے بڑھ کر بھی بات ہو، آگے میں عرض کروں گا، نہ، مشرک سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً ایک مسلمان کنیز آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں بہت پسند آئے۔ وہ مشرکہ عورت حسین بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، فیم بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر نہیں، اس
اس مشرکہ کے مقابلے میں ایک مسلمان کنیز اگر ہے، ایک مسلمان کنیز اگر ہے، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نزدیک ایمان کی ورث ہے، اللہ کے نزدیک ایمان کی قدر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دینا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند آئے۔ اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو۔ اس میں اشارہ بھی ہے کہ عورت کے نکاح کے لیے اس کی ولی کی اجازت کی طرف بھی یہاں پر توجہ دلائی گئی۔ اس تفصیل کو بھی تفاسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو، اور ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، چاہے مشرک وہ بڑا مالدار ہو، وہ بڑا اسٹار بھی بنا پھرتا ہو، جو کچھ بھی ہو، مگر نہیں، اس مشرک کے مقابلے میں ایک مومن غلام زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند آئے۔ اصل بات کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ مشرک تو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اس شہر کے اندر بعض یونیورسٹیز میں یہ مسائل آتے رہتے ہیں سامنے کہ مسلمان لڑکی مشرک لڑکے سے نکاح کرنا چاہ رہی، ہندو سے نکاح کرنا چاہ رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مشرک جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ یہ شوہر بیوی کا تعلق گڑیا گڈے کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی وقتی معاملہ نہیں، یہ پکا ایک معاہدہ ہوتا ہے اور قلبی تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اثرات ہوتے ہیں۔ کل اولاد پیدا ہوگی، اس پر اثرات پیدا ہوں گے، عقیدے ضائع ہو جاتے ہیں، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ تو ان مشرکوں کی دعوت قبول نہ کرنا، اللہ کی دعوت قبول کرنا جو جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ واضح فرماتے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر سے ہمیں بچائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور یہ نکاح کے معاملات کے حوالے سے بھی یہ جو رہنمائی ہے اس کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم کراچی میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، مگر اللہ کا قرآن سارے عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یہ ایشوز آتے ہیں، غیر مسلم معاشروں میں زیادہ آتے ہیں، کبھی کبھی مسلم معاشروں میں بھی آتے ہیں، توجہ رہنی چاہیے۔ اس کے بعد اب اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 28، نوٹ کیجئے گا، 4 رکوع مستقل اب آئیں گے۔ رکوع نمبر 28، 29، 30، 31۔ یہ 4 رکوع خاندانی زندگی کے بارے میں، عورتوں کے مسائل سے متعلق، معاشرت کے بارے میں، اسی کی زیر میں نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، خلا، ان سب کے بارے میں بڑی اہم ہدایات آ رہی ہیں۔ اور آج جو ہمارے معاشرے میں تباہی اور بربادی ہے، کبھی چوراہوں کے اوپر گھروں کے معاملات کو طے کیا جاتا ہے، کبھی سیاسی جماعتوں کے دفتروں کے اندر طے کیا جاتا ہے، اور کبھی عدالت میں جا کر شریعت کے خلاف معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، ایمان کی کمزوری ہے، اللہ کے کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ان 4 رکوع میں بڑی اہم ہدایات ہیں، گھر کے بارے میں، خواتین سے متعلقہ مسائل کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، فیملی ایشوز کے بارے میں بہت اہم ہدایات آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے وہ گندگی کا معاملہ ہے، ایک ناپاکی کا معاملہ بھی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ کتنے پیارے انداز میں ذرا پرائیویسی کی باتیں بیان ہو گئیں، اور ان کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہ جو حیض کی حالت ہے، یہ خاتون کو عام طور پر اس سے گزرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی۔ دنیا کے کچھ مذاہب میں تو عورت کو اچھوت بنا دیا جاتا ہے، یہود کے ہاں بھی، ہندوؤں کے ہاں بھی، بالکل دور، کھانا بھی ساتھ نہیں ہوگا، پینا بھی ساتھ نہیں ہوگا، اٹھنا بیٹھنا بھی ساتھ نہیں ہوگا، اچھوت بنا دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ کوئی پابندی اختیار نہیں کرتے، ہر طرح کا معاملہ، ہر طرح کا تعلق قائم۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، اور آپ کو اور مجھے امت وسط قرار دیا گیا، اعتدال کی بات۔ ان ایام میں ایک گندگی کا معاملہ تو ہے، ناپاکی کا معاملہ تو ہے، اور ایک فطری کمزوری کا معاملہ بھی عورت پر آتا ہے، تو اس کو مشقت سے بچایا گیا۔ نہ نماز ہے نہ روزہ، روزے کی قضا بعد میں کرنا ہوگی ایک، اور زوجین کا حتمی جو تعلق ہوتا ہے، بالکل حتمی تعلق، وہ منع ہے۔ باقی ساتھ کھانا پینا، بات چیت کرنا، سونا جاگنا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اعتدال کی تعلیم دین نے عطا فرمائی۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آگے بھی ذکر ابھی ایک آ جائے گا، ان سے تعلق کرو، لطف اندوزی اختیار کرو، مگر اس زوجین کے تعلق کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ اولاد کا حصول۔ اس ذیل میں جو بھی ایک فطری طریقہ ہے وہ انسان کی فطرت میں بلٹن ہے، ودیعت شدہ ہے، حتمی تعلق تو اسی طریقے پر ہو۔ باقی لطف اندوزی کا معاملہ تمہیں آزادی، جس طرح چاہو لطف اندوز ہو۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور وہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دو طہارتوں کا ذکر ہے، ایک توبہ کرنے والے اور ایک خوب پاکیزگی اختیار کرنے والے۔ ایک توبہ باطن کی، ایک طہارت باطن کی ہے توبہ، ایک طہارت ظاہر کی ہے۔ ناپاکی کا معاملہ خاتون کا، پاک ہو رہی ہے تو اس کو غسل کرنا پڑے گا، وہ لازم ہے، پھر تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہے۔ اسی طرح پھر اور معاملات ہیں، چھوٹی ناپاکی تو وضو کرنا ہوتا ہے، بڑی ناپاکی ہو جائے تو غسل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کی پاکیزگی ہے۔ اور باطن کی پاکیزگی کیا ہے؟ بڑا پیارا جملہ ہے، توبہ روح کا غسل ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، گناہوں سے روح آلودہ ہو جاتی ہے، توبہ کیا کرو۔ تو ظاہر کی پاکیزگی بھی لازم ہے اور باطن کی پاکیزگی بھی لازم ہے، اور زیادہ اہم کون سی ہے؟ باطن کی۔ تو توبہ کا ذکر پہلے ہے، اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور وہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگلے الفاظ بڑے پیارے ہیں، زوجین کے بارے میں، ان کے تعلق کے بارے میں، مگر بڑے پیارے الفاظ۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو اپنی کھیتی میں جاؤ جس طرح تم چاہو، لطف اندوزی اختیار کرو جیسے چاہو، سب گنجائش ہے۔ البتہ وہ معاملہ حتمی والا کہ جس میں اولاد کا حصول پیش نظر ہے، وہ فطری طریقہ بندے کے اندر ودیعت شدہ ہے، بندہ اس کو اختیار کرے۔ اب جب کھیتی کہا تو بھائی کھیتی کی حفاظت بھی کرنا پڑتی ہے، اس کو جانوروں سے بچانا بھی پڑتا ہے، باہر کے جو بھی شرور ہوتے ہیں ان سے بچانا پڑتا ہے۔ تو مرد کو کفالت کی ذمہ داری دی گئی، اور گھر کا سربراہ اگر بنایا گیا تو اس نے اپنی اس کھیتی، اپنے گھر کی حفاظت بھی کرنی ہے اور مردانگی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ اللہ کی شریعت نے کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، تو اس کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے مردوں کو۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو اپنی کھیتی میں جاؤ جس طرح تم چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ یہ زوجین کا تعلق جو ہے نا، یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، حدیث مسلم شریف میں جب زوجین تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ صدقہ ثواب کا عمل ہے۔ صدقہ مراد ثواب کا عمل۔ معاف کیجئے گا، عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام، بندہ اپنی فطری خواہش پوری کر رہا ہے، ثواب ملے گا؟ حضور نے بڑا پیارا جملہ عطا فرمایا، اگر یہ حرام میں منہ ڈالے اور زنا کرے تو بتاؤ گناہ ملے گا؟ ملے گا۔ تو حلال کے ذریعے پورا کرے گا تو ثواب ملے گا۔ اچھا، پھر اللہ اولاد عطا فرما دے۔ اچھا، کچھ ٹچی معاملات بھی ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، یہ ہم پڑھ لیں گے سورہ شورا میں آیت 49-50 میں، مگر 25 پارے میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن عموم کے اعتبار سے اولاد اللہ عطا فرمائے تو بھائی نیک بناؤ، اس کو نیک بناؤ تو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو اور خوب جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ کیا مطلب؟ موت آئے گی، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور جب اللہ سے ملے نا تو اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ندامت نہ اٹھانی پڑے، پشیمانی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ ہمیں ایسا خاتمہ عطا فرمائے کہ جس پر وہ ہم سے راضی ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور خوب جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بنایا کرو۔ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش نہ کرو گے۔ مراد یہ کہ کبھی کبھی انسان کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، گھر میں بھی، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پھر وہ کہتا ہے میرے باپ کی توبہ جو آج میں ان کے معاملے، آئندہ کبھی ان کے معاملے میں پڑھوں، اللہ کی قسم آئندہ تو میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا۔
اللہ کی قسم آئندہ میں ان کو کوئی مشورہ بھی نہیں دوں گا. میرے باپ کی توبہ، انہوں نے یہ حرکت کر ڈالی. نہ نہ نہ، ایسی قسم نہ اٹھاؤ کہ تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ بنا لو کہ تم نیکی کا کام نہیں کرو گے، تم تقوی کا کام نہیں کرو گے، تم لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش نہیں کرو گے. ایسی قسم نہ اٹھاؤ، ایسا معاملہ نہ کرو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. تمہاری ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے، تم سے لوگوں کو خیر ملے. تم لوگوں کے درمیان توڑ پیدا کرنے والے نہ بنو، جوڑ پیدا کرنے والے بنو، جوڑنے والے بنو، اور تم خیر کی بات کو پھیلانے والے بنو. اس کے لیے حوصلہ بڑا چاہیے، اس کے لیے دل بڑا چاہیے. لیکن ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ اللہ کا نام لے کر کے تم لوگوں کے درمیان نیکی، تقوی اور صلح کرانے کی کوشش نہیں کرو گے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لایعنی قسموں پر گرفت نہیں کرے گا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ تمہاری ان قسموں پر گرفت کرے گا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے. لایعنی قسمیں عربوں کا بھی مزاج تھا. واللہ، باللہ، تاللہ، یہ انداز عربی میں اللہ کی قسم بات بات پر. اسی طرح ہمارے بھی کاروباری حضرات اور اس طرح کا معاملہ، تو یہ جو لایعنی قسمیں ہیں، بلا ارادہ، انٹینشن نہیں ہوتی، اس پر تو مؤاخذہ نہیں ہوتا اور شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا. مگر وہ قسم جو تم نے اٹھائی پورے دل کے ارادے کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ، اس پر مؤاخذہ ہوگا. تو قسم کے حوالے سے احکامات ہیں، کچھ ابھی آئیں گے آگے چل کر، کچھ آئندہ بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ. تو جو قسم لاگو ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، توڑا جائے اس کو تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. ایک دو مثالیں ابھی آگے آ رہی ہیں. فرمایا واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا حلم والا ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. فَإِن فَاءُوا، پھر وہ اگر اس مدت میں رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کو کہتے ایلا. یؤلون سے لفظ بنے گا ایلا. ایلا کیا ہے؟ عربوں میں ایک مزاج تھا بڑا ظالمانہ، ایک روش کا معاملہ تھا کہ جب موڈ ہوا بس میری بیوی کے پاس میں نہیں جا رہا، میں نے قسم اٹھا لی. وہ تیرا دماغ خراب ہے کم بخت، یہ گڑیا گڈے کا کھیل ہے کوئی؟ اور پھر قسم اٹھا کر بیوی کو لٹکتا چھوڑ دیا کرتے تھے، اور وہ بیچاری کی زندگی اجیرن ہو جاتی، لٹکتی رہتی تھی بیچاری. کوئی مدت معین نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے مدت معین کر دی 4 مہینے کی. 4 مہینے تک تمہارے ہوش ٹھکانے آ جانے چاہیے. یا تو تعلق قائم کرو اور معاملہ آگے چلاؤ، یا 4 مہینے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ کیا لٹکتا تم نے چھوڑ دیا اپنی بیوی کو؟ تو یہ ہے ایلا کا معاملہ. خاص ایک قسم اٹھائی جاتی تھی اور اللہ کی شریعت نے 4 مہینے اس پر معین فرما دیے. اس کے پیچھے بھی حکمت ہیں، اس کی تفصیل میں اس وقت ہم نہیں جا رہے. تو 4 مہینے کے اندر رجوع کر لے گا تو قسم توڑنی پڑے گی نا، قسم اٹھائی تھی اس نے. 4 مہینے میں رجوع کر لے گا، بیوی اس کے عقد میں نکاح میں رہے گی. لیکن قسم کیونکہ توڑے گا تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اب قسم کا کفارہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کا کفارہ ہے. اس کا حاصل ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک مراد 2 وقت کا اوسط درجے کا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا اتنا کہ جس سے غالب حصہ جسم کا ڈھک جائے، یا پھر یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا. یہ تفصیل قسم کے کفارے کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہاں بتایا گیا 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. 4 مہینے گزر جائیں گے تو فقہا کی ایک رائے کے مطابق یہ طلاق واقع ہو جائے گی، بلکہ نکاح بھی ختم ہو جائے گا، یہ بائن کا معاملہ ہو جائے گا. ابھی ذکر کرتا ہوں آگے انشاءاللہ. 4 مہینے کے اندر رجوع ہو جائے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. 4 مہینے گزر گئے تو یہ معاملہ ختم. یہ بیوی کہیں اور اگر نکاح کرنا، یہ عورت آزاد ہو جائے گی، کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. مزید کیونکہ یہ شرعی احکامات ہیں، یہاں ہم دورہ ترجمہ قرآن میں اشارتاً چند نقطے بیان کر سکتے ہیں. تفاصیل تفسیروں میں دیکھنی چاہیے، اور جب معاملات پیش آئیں تو علماء سے، مفتیان سے مسئلہ شرعی معلوم کر کے دین کی رہنمائی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اس سے اگلی آیات میں اب طلاق کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں. تو طلاق کے بارے میں کچھ اصولی باتیں سمجھ لیں.
شادی تو بڑے شوق سے لوگ کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے بھائی الحمدللہ، مگر معلوم نہیں کرتے کہ شادی کے بعد ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ آفس کے اندر جاب کرتے، دنیا جہاں کی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، دنیا جہاں کی اورینٹیشن ہوتی ہے، دنیا جہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، دنیا جہاں کے اگریمنٹس ہوتے ہیں، دنیا جہاں کا ان سے ریٹن لے کر پورا ایکنالجمنٹ لیا جاتا ہے، اور زندگی بھر کا معاہدہ شادی بیاہ کے بارے میں دین کی بنیادی تعلیم یہ لوگ حاصل نہیں کرتے۔ یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ۔ طلاق کے بارے میں پہلی بات انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، حلال ہے مگر ایک روایت حدیث کے مطابق حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ انتہائی معاملہ ہو تو پھر طلاق کا سوچا جائے، اس سے پہلے اتنے سارے احکامات ہیں۔ خطبہ نکاح میں اور دیگر مواقع پر نبی علیہ السلام 4 آیات کی تلاوت فرماتے تھے، جب وہ مقامات آئیں گے تو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71۔ یہ 4 مقامات نکاح کے خطبے میں حضور تلاوت فرماتے، بڑی اہم ہدایات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقوی اختیار کرو اللہ کا، زبان کو کنٹرول میں رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تم پر نگہبان، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیگر مقامات پر آتا ہے کہ معافی تلافی کا رویہ اختیار کرو، درگزر کا معاملہ اختیار کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرو۔ اگر ایک ادا پسند نہیں آ رہی، مثلا شوہر کو بیوی کی تلاش کرے کو دوسری ادا پسند آ ہی جائے گی۔ اگر کوئی ناچاقی کا معاملہ تو معاملہ گھر میں سیٹل کرو، گھر میں چلو بستر الگ کر دو، تھوڑی سختی کا معاملہ کر لو۔ اگر گھر کا معاملہ گھر میں سیٹل نہیں ہوتا، سورہ نساء آیت 34 35 میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تو شوہر کے خاندان سے ایک بڑا، بیوی کے خاندان سے ایک بڑا بیٹھیں، سمجھائیں، پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں۔ ابھی کئی طلاق کا لفظ نہیں ہے، اور ہمارے اتنا بڑا ظلم ہے ایک ہی فائر کر کے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ وہ بحثیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر ظلم ہم نے کیا ہے۔ اللہ کی کتاب میں اتنی تعلیم ہے، اللہ کے رسول کی احادیث میں اتنی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری تعلیمات کو ایک طرف بائی پاس کرتے ہیں اور کھڑے کھڑے گھروں کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ چھوڑے گا نہیں پھر۔ ہاں، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو، یہ آئے گا آگے چل کر، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، استغفر اللہ۔ تو طلاق انتہائی ناپسندیدہ، اور اس کے بارے میں بہت ساری ہدایات ہیں۔ طلاق تو بہت بعد میں جا کے معاملہ آئے گا۔ اب آگے سنیے طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ سورہ طلاق پڑھے، سورت کا نام ہے سورہ طلاق، 28 بارے میں جا کر۔ اب میں مسئلہ عرض کروں گا تو آپ عش کر اٹھیں گے اور حیرت ہوگی آپ کو، اچھا یہ ہے۔ اگر طلاق دینی ہو تو ایک وقت میں ایک دی جائے۔ کب؟ حالت طہر میں، خاتون کی ناپاکی کی حالت میں نہیں، اور حالت طہر یعنی پاکیزگی کی حالت وہ کہ جس درمیان میں تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ حالت طہر میں اور جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو، اس وقت ایک طلاق دی جائے۔ اس کو فقہا کہتے ہیں طلاق احسن ہے۔ طلاق بھی اگر دینا پڑے تو حسن کے ساتھ، یہ حسن کا لفظ آ جائے گا بہت مرتبہ، نوٹ کیجئے گا، احسان، سبحان اللہ۔ طلاق احسن یہ ہے۔ اگر میں ہاتھ کھڑا کرواؤں تو ذرا کتنے لوگوں نے فرسٹ ٹائم سنا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے، یہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ شادی کے جوڑے 2 سال کی تیاری، رشتوں کے تلاش 5 سال کی تیاری، بینکویٹ کی بکنگ 2 سال کی تیاری، بوتیک والوں کے چکر 10 مرتبہ، زیورات والوں کے چکر 10 مرتبہ، بیٹیوں کی شادیوں کے لیے فضول خرچوں کے لیے پیسہ جمع کرنا 20 سال، اور شریعت کی تعلیم معلوم کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی لوگوں کے پاس نہیں۔ تو ظالم تو ہم ہیں نا۔ پھر جاتے مفتیوں کے بعد، مفتی صاحب راستہ بتائیں۔ کہاں سے راستہ بتائیں؟ تم نے فائر کر کے گولی تو مار دی ہے، کوئی راستہ نکل سکتا؟ یہ طلاق احسن۔ اور طلاق بدعت کیا ہے؟ یہ فقہا کی اصطلاح ہے۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ظالم ہیں وہ لوگ، یہ بدعتی ہیں۔ دین کے اندر نئے نئے دھندے انہوں نے شروع کر دیے، معاذ اللہ، غلط طرز عمل اختیار کیا انہوں نے۔ اور سیدنا عمر ایک وقت میں 3 دینے والوں کو اپلائی تو کرتے تھے مگر کوڑے لگاتے تھے۔ آج کوئی کوڑے نہیں لگائے جاتے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ یہ ہے طلاق احسن جو کہ مطلوب ہے اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن آئے تب، اور ایک ہے طلاق بدعت جو کہ بالکل کھلواڑ ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کوڑے لگواتے تھے، اللہ اکبر۔ پھر اور اقسام ہے طلاق کی۔ ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، رجوع جس میں ممکن ہو۔ طلاق دی ایک شخص نے 1 2 کی حد تک رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کے اندر رجوع کر لے تو رجعی ہے، رجوع ہو جائے گا۔
ایک طلاق دی، دو طلاقیں دی، عدت گزر گئی تو یہ بائنہ ہو جائے گی. بائن کا مطلب ہے کہ اگر یہ رجوع کرنا چاہیں گے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا بھائی، بائن. اور تین اگر دے دی ہیں تو اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظ، غلیظ، عربی کا غلیظ، گاڑی پکی طلاق اگر تین دے دی تو معاملہ ختم. تو رجعی عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے ایک اور دو طلاق کی حد تک. بائن طلاق دے دی، عدت گزر گئی تو نیا نکاح کر کے رجوع ہو سکتا ہے، ورنہ عورت آزاد ہے، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی، دو کی حد تک. اور مغلظ کیا ہے؟ تینوں طلاقیں دے دی، معاملہ بالکل ختم ہو گیا. اور یہ ہمارے ہاں، ہمارے پاکستان کے قانون میں اور ہمارے وکیلوں نے الٹی پٹی پڑھائی ہے. شرعاً بھی ایک طلاق سے وہ معاملہ ہو سکتا ہے جو تین طلاقیں دے کر بھی اختیار کیا جاتا ہے. ایک طلاق دی، عدت گزر گئی، کوئی رجوع نہیں کرنا چاہتے، عورت آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر لے، وہی کام ہو گیا. باقی بھی تین اور ایک کی بحث وہ ہم نہیں چھیڑتے. اپنے اپنے مکتب فکر کے علماء سے رابطہ کر کے صحیح مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنا چاہیے. مگر یہ کیوں راستے تلاش کرواتے؟ اس لیے کہ شریعت جانتے نہیں، کھلواڑ مچا رکھا اللہ کے دین کے ساتھ. او بھائی شریعت معلوم کرو، اللہ کا دین، اس کی تعلیم کو معلوم کرو، تو یہ نوبتیں بھی نہیں آئیں گی جو آج ہم گھرانوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. تو طلاق ناپسندیدہ بہت سارے مراحل بتائے گئے، اس سے پہلے طلاق نہیں، اور اگر دینا بھی پڑے تو حالت طہر جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو اور ایک طلاق دی جائے، یہ طلاق کا طریقہ ہے احسن. تین دے کے فائرنگ کرتے ہیں، تینوں بلٹ چلا دیتے ہیں، یہ بدعتی طلاق ہے، طلاق بدعت ہے. اور رجعی، بائن اور مغلظ کو ہم نے سمجھا. بس میں چاہتا ہوں کہ بنیادی بات ہمارے ذہنوں میں رہے تاکہ آیات کا مطالعہ کریں گے تو وضاحت رہے گی، لیکن مسائل دین والوں سے سیکھیں. جب مسئلہ پیش آئے، ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں، وہ علماء سے معلوم کریں، اپنے اپنے مکتب فکر کے علماء کی رائے کے مطابق عمل کریں. ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں، لڑانا، توڑنا، فرقہ واریت کی باتیں کرنا ہمیں نہیں آتا. اب آئیے کچھ احکامات آ رہے ہیں. فرمایا آیت نمبر 228 ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 مرتبہ حیض آنے تک. یہ ایک مطلقہ عورت کی طلاق کی عدت کی مدت ہے 3 حیض. کوشچن آئے گا، بعض خواتین بوڑھی ہو گئیں، اگر حیض نہ آتا ہو تو اس کا جواب سورہ طلاق میں آئے گا. سورہ طلاق میں آئے گا کہ جن خواتین کو حیض نہیں آتا تو 3 مہینے، وہ قمری تاریخ کے اعتبار سے 3 مہینے کی ان کی عدت کی مدت ہوگی. وہ سورہ طلاق 28 پارے میں یہاں ذکر ہے. اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھے 3 مرتبہ حیض آنے تک. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ قربان جائیے، اور میں وقت لوں گا ان چاروں رکوعوں پر، میں وقت لوں گا، توجہ رکھیے گا. آج بڑا کھلواڑ لوگوں نے اللہ کے دین کے ساتھ مچا رکھا ہے. ڈراموں کے اندر اور ڈائلاگز کے اندر عدت کا انکار ہو رہا ہے، عدت کا انکار کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان احکام کا خیال کون رکھے گا؟ دیکھیے، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو جو ان کے رحم میں ہے وہ چھپانا جائز نہیں. کیوں؟ ہمارے دین میں نسب کی بڑی اہمیت ہے کہ کون کس کا بچہ ہے، کس کی بچی ہے، یہ نسب. اسی پر محرم نامحرم کے احکامات لاگو ہوں گے. کس کا نکاح کس سے ہو سکتا ہے، کس سے نہیں، احکامات لاگو ہوں گے. انتقال ہوگا تو کون اس کا وراثت میں حصہ پائے گا، اسی پر لاگو ہوگا. یہ نسب کی اہمیت بہت زیادہ ہمارے دین میں ہے. تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور ان کے شوہر اس مدت میں انہیں اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں. طلاق دینے کا حق مرد کو دیا گیا ہے. خلا کا ذکر بھی آ جائے گا آگے چل کر، وہ عورت کے لیے اختیار ہے. تو شوہر نے طلاق دی ہے تو وہ اس مدت میں اس بیوی کو اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا زیادہ حقدار ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتا ہو. 1 طلاق کی حد تک رجعی لوٹ سکتا ہے معاملہ، 2 طلاق کی حد تک لوٹ سکتا ہے معاملہ. یہ بات آگے بھی آئے گی. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور ان کے بھی حقوق مردوں پر ہیں، یعنی بیویوں کے جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں، یعنی ذمہ داریوں کا معاملہ شرعی دستور کے مطابق. یہ بہت اہم بات ہے. مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے
یہ جو مساوات کے نعرے ہیں یہ غلط نعرے ہیں. کیا مرد اور عورت بالکل برابر ہیں؟ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا. ہاں انسان ہیں, شرف اللہ نے دیا, اور پھر مسلمان ہوں, سبحان اللہ, پھر دونوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, خوب محنت کرو بھائی, لیکن فرق تو اللہ نے رکھا ہے. کیا مطلب کہتے ہوئے جھجک آتی ہے مگر لوگ اتنے بےہودہ ہو کر باتیں کرتے ہیں بالکل برابر ہیں. تو کیا مرد بچے کو پیدا کر سکتا ہے؟ بولے بھائی, فنکشن دیا اللہ نے, دودھ پلا سکتا ہے؟ نہیں یار, کیا بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو, کیا پاگل بنے کی باتیں کرتے ہو. اللہ نے فزیک میں, سینٹیمنٹس میں, جذبات میں, احساسات میں فرق رکھا ہے. ہاں تو جیسے ان کے بھی حقوق مردوں پر, جیسے ان پر مردوں کے حقوق, مراد کیا ہے, جیسے عورتوں کی ذمہ داریوں کا معاملہ ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق رکھے ہیں. کفالت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر ہے. تو جب ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دوہرا ہے نا, تو عورت کو ڈیگریڈ نہیں کیا گیا. مرد پر ذمہ داری زیادہ اس مناسبت سے اس کا حق ہے, عورت پر ذمہ داری اس معاملے میں کم اس مناسبت سے ہے. اچھا دوسرا اینگل دیکھیے, سبحان اللہ, حسن سلوک کی بات آئے گی تو پہلے کون ہے؟ ماں, پھر کون؟ ماں, پھر کون؟ ماں, پھر کون؟ باپ. ادھر بیلنس ہو گیا. ادھر ذمہ داری مرد کی زیادہ تو حصہ بیٹے کا زیادہ, اور ادھر ماں 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 کہہ کر ماں کا رتبہ حسن سلوک کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. یہ بڑا پیارا دین ہے جو رب نے دیا, جس نے مرد کو بھی پیدا کیا, عورت کو بھی پیدا کیا. فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. یہ فضیلت کس بات کی ہے بھائی؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں بات آئے گی. سورہ نساء آیت نمبر 34. مردوں کو بہت یاد ہے, عورتوں کو بھی یاد ہے ماشاءاللہ. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں. اس کی وضاحت وہاں پر کریں گے. بس ایک نقطہ, کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی, گھر کا سربراہ اس کو بنایا گیا. کسی بھی ادارے میں ٹاپ پر ایک ہی اتھارٹی ہوتی ہے, تبھی ادارے کا ڈسپلن صحیح چلتا ہے. مرد کو کفیل ہونے کے ناطے, کفالت کی ذمہ داری دیے جانے کے ناطے اس کو گھر کا سربراہ بنایا گیا, گھر کا انتظام چلانے کے لیے. ورنہ گھر کی ملکہ کس کو بنایا؟ عورت کو بنایا. حسن سلوک میں کس کو اوپر رکھا؟ ماں کو اوپر رکھا. سبحان اللہ. اور ایک میدان دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا, آخرت کی فکر میں آگے بڑھنے کا, نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. تو یہ میدان تو دونوں کے لیے بالکل برابر کھلا ہوا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور یقیناً اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ برتری ہے, فضیلت حاصل ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور اللہ بہت غالب ہے, بڑی حکمت والا ہے. الطلاق مرتان, طلاق تو 2 بار ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, پھر یا تو بیوی کو بھلائی کے ساتھ روک لیا جائے یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دیا جائے. احسان کا لفظ آ گیا, حسن, عمدگی کے ساتھ. یا تو عمدگی کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے روک لو, 1 طلاق دی ہے رجوع ہو سکتا ہے, 2 طلاق دی ہیں رجوع ہو سکتا ہے. تو یہ رجوع کا معاملہ کرو تو بھلائی کے ساتھ روک لو یا خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دو. طلاق کڑوا گھوٹ ہے, ناگوار بات ہے, گھر برباد ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, ہے بڑا کڑوا گھوٹ, ہے بڑا ناگوار موقع, لیکن احسان, حسن, عمدگی کے ساتھ معاملے کو ختم کرنا. یہ بات بار بار ان رکوع میں آئے گی, بہت توجہ کیجیے گا. اور پھر قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی شان پر. اس قرآن میں زمین و آسمان کی باتیں بھی, اس قرآن میں اللہ کی حاکمیت کی باتیں بھی, اس قرآن میں قتال فی سبیل اللہ کے تقاضے بھی, اس قرآن میں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اس کے تقاضے بھی, اور اس قرآن میں گھر کی زندگی کا بھی ذکر آ رہا ہے, گھر کے بارے میں ہدایات عطا ہو رہی. کتنا پیارا رب کا کلام ہے اور کیا اعجاز ہے اس کے مضامین کا. الطلاق مرتان, طلاق تو 2 بار ہے. فإمساک بمعروف, پھر یا تو بیوی کو بھلائی کے ساتھ روک لیا جائے, او تسریح بإحسان, اور خوش اسلوبی سے چھوڑ دیا جائے. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا, سنیے گا بھائی, مرد ذرا توجہ سے سنیں, اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم انہیں وہ جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو. بھائی پسند کر کے لائے تھے نا, یا تو کسی کی والدہ پسند کر کے لاتی ہیں, یہ اچھے طریقے ہیں بھائی, یا بہن پسند کر کے آتی ہیں, لیکن پسند کر کے شادی کی تھی, خوشی خوشی مسکرا کر, ہاں تو خوشی خوشی جو بیگم کو دے دیا وہ دے دیا, چاہے وہ پلاٹ ہے, وہ زیور ہے, وہ کیش ہے, واٹ ایور اٹ مے بی, اور چاہے وہ آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل ہی کیوں نہ ہو, اور ڈی ایچ اے یا بحریہ کا بڑا مہنگا پلاٹ ہی کیوں نہ ہو. بات سمجھ آ رہی؟ جو دے دیا وہ دے دیا بس.
نہیں جی لسٹ نکالیں گے تو ہم نے تمہیں دیا تھا. بھائی خوشی خوشی دیا تھا وہ ہو گیا اس کا. بہت توجہ رکھیے گا. اب سنیں اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے مچھر کی مثال دی تھی نا, کیا نقطہ آیا تھا؟ جس نوعیت کی بات سمجھانی مثال بھی ویسے دی جائے گی تاکہ بات سمجھ میں آئے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تحفہ دے کر واپس لینا, گفٹ دے کر واپس لینا, یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کتا وامٹنگ کرے, کتا الٹی کرے, وامٹنگ کرے اور اس وامٹنگ کو چاٹنا شروع کر دے. استغفر اللہ, آ رہی ہے نا چہرے پہ کرائیت. ایک تو کتا اوپر سے وامٹنگ اور اس کو چاٹے. استغفر اللہ, جتنا یہ گندا ہے اتنا تم نے خوشی خوشی کسی کو گفٹ دیا اور تم واپس مانگو یہ اتنا گندا ہے. اور کس کو دیا؟ اپنے لباس کو دیا. لباس کہا نا, شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے لیے. تو تم نہیں رہ سکتے جو تم نے ان کو دے دیا. فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم انہیں جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو. ہاں اب آ رہی ہے بات خلا کی. اور خلا عورت مانگ سکتی ہے, اور خلا میں عورتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. إِلَّا أَن يَخَافَا, سوائے اس کے کہ دونوں ڈریں, اللہ یقیما حدود اللہ, کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے. اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اب وے آؤٹ کیا ہے؟ خلا. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ, تو اگر تم خوف محسوس کرو, اللہ یقیما حدود اللہ, کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے, فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی, پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت جو کچھ معاوضہ دے کر اپنے آپ کو چھوڑا لے. عورت طلاق نہیں دے سکتی, وہ خلا کا تقاضا کر سکتی ہے. مرد طلاق دے سکتا ہے, عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے. ایک جذباتیت اللہ نے عورت میں رکھی ہے اور وہ بڑی مطلوب ہے اولاد کی پرورش کے اعتبار سے. وہ جذباتیت, وہ افیکشن, وہ نرمی, وہ سارا کچھ وہ عورت میں جو اللہ نے رکھا خاص طور پر وہ اولاد کے تعلق سے اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا. عورت خلا مانگ سکتی ہے. جب وہ خلا خود مانگے گی تو اس کو کچھ چھوڑنا پڑے گا. مثلا 10 لاکھ کا مہر تو 5 لاکھ واپس کرنا پڑیں گے مثال کے طور پر. 2 پلاٹ تو 1 پلاٹ چھوڑنا پڑے گا مثال کے طور پر. یہ عورت کو کچھ چھوڑنا پڑے گا. آج کل ہمارے ہاں عدالتی کارروائیوں میں خلا تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ شہر کے کسی حلوہ پوری والے کی دکان پر دھڑا دھڑ جو حلوہ پوری بک رہی ہوتی. ایسے ظالم بیٹھے ہوئے ہمارے ہاں کچھ لوگ. نہیں بھائی, شوہر کو بلایا جائے گا, پوچھا جائے گا, سیٹلمنٹ کروانے کی کوشش کی جائے گی. میں بعض اچھے ججز کو بھی جانتا ہوں, بعض اچھے وکلاء کو بھی, پاکستان بھر کی بات کر رہا ہوں, کہ پہلے وہ سیٹلمنٹ کراتے, سمجھاتے, کسی عالم کو بھی بٹھاتے. میں نے ان کو مبارکباد ان کی بار کونسلس میں پیش کی کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے گھروں کو بچانے کی کوشش کی. مگر کچھ ظالم ہیں ایسے لوگ, فٹافٹ وہ خلا دے دیتے ہیں. غلط بات ہے. لیکن بہرحال خلا کا اختیار عورت کو دیا گیا اور وہ خلا ڈیمانڈ کر سکتی ہے, مگر اس کو کچھ چھوڑنا پڑے گا. لیکن یہ بچوں کی طرح ہو جاتا نا, میں نہیں کھیلنا, میں تم سے کٹی, یہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی خلا کی. کو بڑے ایشوز آ جاتے ہیں کہ معاملہ چل ہی نہیں سکتا, گھر تباہی ہو جائے گا. تو پھر یہ لاسٹ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے طور پر یہ گنجائش طلاق کی خلا کی دی گئی ہے. یہ چھوٹے موٹے معاملات پر نہیں ہونا چاہیے, ورنہ تو دنیا چلی نہیں سکتی, گھر چلی نہیں سکتے. اللہ حفاظت فرمائے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها, تو ان سے تجاوز مت کرو. بھائی اللہ کے احکام ہے, کھلواڑ مت کرو ان کے ساتھ. اب ایک اور بات دل سے عرض کرتا ہوں, آپ لوگ بڑے پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, چاہے فزیکلی یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو اتنا وقت لگا کر قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں اللہ کی 100 مرتبہ قسم اٹھاؤں, یہ قرآن دلوں کو فتح کرتا ہے, یہ دلوں کو پزیس کرتا ہے. میں ذاتی طور پر واقف ہوں ایسی فیملیز کے بارے میں جہاں شیطان آ گیا تھا, مگر قرآن کی محفلوں میں آئے, اللہ نے سمجھا دیا. الحمدللہ رب العالمین, وہ گھر بچ گئے. اور اللہ کے رسول کو بھی خوشی ہوتی تھی جب آپ نے گھر کو ٹوٹتے ہوئے بچایا, ٹوٹتے گھر کو بچایا. تو حضور نے کہا آج میں بہت خوش ہوں, ایک گھر کو میں نے بچا لیا اللہ کے فضل سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ ہمیں توفیق دے. ورنہ مجھے معاف کیجیے گا, یہ احکام تو وہ مانے گا جس کا اللہ پر ایمان ہے, جس کو خوف خدا ہے, جس کو کل کی جواب دہی کا احساس ہے. ٹھیک ہے, طلاق اور خلا کا معاملہ کا بات ہے جب پہلے نکاح ہوتا ہے نا بھائی. تو جس کو اللہ کا خوف ہی نہیں, وہ تو نکاح ہی نہیں کرے گا, وہ تو زنا کرے گا. تو وہاں طلاق خلا کی بحث کدھر آئے گی؟ تو دجالی تہذیب, بے خدا تہذیب, وہاں تو نکاح ہی نہیں ہوتا. ان کی بات ہی نہ کرے نا. یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں, جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں.
ان کے دلوں میں خوف خدا ہوگا تو وہ بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں گے اور حتی الامکان یہ گھروں کے توڑنے اور ٹوٹنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کے گھرانوں کی حفاظت فرمائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ شوہر اسے تیسری بار طلاق دے دے، اب آگے تیسری طلاق، یہ کون سی ہوتی ہے؟ مغلظ، پکی، گاڑی، حتمی آخری بات۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ شوہر اسے تیسری بار طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ نیا نکاح کر کے باہم رجوع کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، بشرطے کہ وہ خیال رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حلالہ، شرعی حلالہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، معاملہ ختم، اس عورت کی عدت ختم، یہ آزاد ہے، کہیں شادی کر سکتی، کہیں اور نکاح کر لیا، اس شوہر کا یا تو انتقال ہو گیا تو عدت پوری کرنا ہوگی بیوہ کی، یا اس شوہر نے طلاق دے کے اس کو فارغ کر دیا، تو اب یہ عورت جو پچھلا شوہر تھا پہلا، اس سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا، لیکن یہ پلانڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ نیچرلی ہو جائے کہ دوسرے شوہر کا یا تو انتقال ہو گیا، جنرلی اس سے کسی وجہ سے طلاق دے دی، اب یہ عورت آزاد، تو پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ نکاح نیا کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا بات آ رہی ہے؟ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، بشرطے کہ وہ خیال رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ ہمارے ہاں چلتا ہے ایک پلانڈ حلالہ، پوری پلاننگ کے ساتھ، او بھائی یہ ہو گیا ہے، ذرا تم کر لو، پھر تم فارغ کر دینا، پھر ہم کر لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول نے بڑی سخت الفاظ حدیث میں استعمال فرمائے، یہ کرائے کے سانڈ ہیں، کرائے کے سانڈ ہیں، اور اس طرح کا جان بوجھ کر کرنے والا معاملہ، اس پر کرنے والے کرانے والے پر لعنت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کھلواڑ نہیں، تماشا نہیں ہے دین بھائی، مذاق نہ اڑا اللہ کی آیات کو اور اللہ کے دین کے ساتھ تماشا نہ کرو، لیکن ہاں نیچرلی ہو تو اس کی گنجائش موجود ہے، اس کو شرعی حلالہ کہتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جنہیں واضح فرماتا ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ خالق کے احکام ہے بھائی، خالق ہم سے خوب واقف ہے، اسی کے احکام میں ہمارے لیے خیر اور بہتری ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو 1 یا 2 بار طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے پر آئیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، أَوْ سَرِّحْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ پھر بات آ گئی دوبارہ، 1 اور 2 کی حد تک رجوع کا امکان ہے، لیکن یا تو بھلائی کے ساتھ روکو یا عمدگی کے ساتھ فارغ کر کے معاملہ ختم کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے نہ روکے رکھو، یعنی چلو طلاق میں نے ایک تو دی تھی، اس نے آگے میری شکایتیں لگائیں اور اپنے گھر والوں کے کان بھرے، اور اس نے فیس بک پر جا کر بھی یہ ڈال دیا، سوشل میڈیا پر بھی میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، اچھا میں رجوع تو کر لوں پھر میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو یہ جو مرد یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، تو یہ ساروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو تمہارے پاس تھوڑا سا ہے، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرو گے تو کل اختیار رکھنے والے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ روکنا، رجوع کرنا ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے نہ روکے رکھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس کسی نے ایسا کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ نے طلاق ناپسندیدہ ہے، اگر اجازت دی ہے تو کھلواڑ نہ کرو۔ اللہ نے رجوع کی اجازت دی ہے تو تماشا اللہ کی آیات نہ بناؤ، ٹیک اٹ سیریسلی، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا کتاب اور حکمت میں سے، اسے بھی یاد رکھو، وہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ یہ بار بار آپ پڑھیں گے، یہاں بھی پڑھیں گے،
سورہ نساء میں گھریلو زندگی آئے گی، وہاں بھی پڑھیں گے اللہ کا تقوی. آج یہ خوف خدا دل سے اٹھ گیا، گھر جو ہے وہ کچھ اور نظارے پیش کر رہے ہیں، سکون نہیں آ رہا، بربادی آ رہی ہے. اللہ ہم سب کے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. بار بار تقوی کا ذکر آئے گا. واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. اللہ شوہر کو بھی، بیوی کو بھی، ساس کو بھی، سسر کو بھی، نند کو بھی، بھاوج کو بھی، داماد کو بھی، بہو کو بھی، سب کو جانتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. یہ یقین اگر ہمیں ہوگا ہمارے گھرانے بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.